الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، ہم ہر ہفتے کو قادیانی مرزئی کاغذی خلیفہ مرزا مسرور صاحب جو ہیں ان کے خطبے کا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ کاغذی میں اس لیے کہا کرتا ہوں کیونکہ یہ انہوں نے خود سے مرزئیوں نے مل بیٹھ کے مسرور صاحب کو اپنا خلیفہ بنایا اور اوپر سے یہ مہر لگا دی ہے، جناب ٹھپا لگا دی ہے امیر المؤمنین، اور یہ تمام مسلمانوں کے جناب یہ امیر ہیں، تمام مومنوں کے۔ تو مومن کون ہے؟ وہ ہیں مرزئی قادیانی۔ مسلمان کون ہیں؟ وہ ہیں قادیانی اور مرزئی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں ان کو کاغذی خلیفہ کہا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو یہ خطبہ دیا ہے 5 مئی کو 2017، اس کا خلاصہ اور جائزہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اصل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا جو یوٹیوب کا جو چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کے اوپر کافی تاخیر ہو گئی اور کافی دنوں کے بعد اس خطبے کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ 12 مئی کا خطبہ ابھی ہم نے پہلے اپلوڈ کر دی ہے، تو یہ اب 5 مئی والا اب کریں گے۔ کافی دوستوں نے سوال بھی کیا کہ کیا وجہ ہوئی، یہ خطبے کا جائزہ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ مرزئیوں کی بہت زیادہ کالیں آئیں، قادیانی مربی حضرات وہ ہمیں یاد کرواتے رہتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں۔ ان کے بھی واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کافی موصول ہوئے کہ جناب شاہ صاحب آپ نے حضور خلیفہ جی کے خطبے کا جائزہ کیوں نہیں پیش کیا؟ تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں کیا بتاؤں کہ ہم ٹھہرے وہ کافر بقول آپ کے، ہم تو ہوئے کافر اور غیر احمدی اور ملا اور مولوی، علم تو ہمارے پاس ہے نہیں، اصل اور خالص مسلمان اور زیادہ ذہین اور علم والے تو آپ لوگ ہیں۔ تو وہ کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے، یہ خطبہ سمجھ ہی نہیں آیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، تو پھر میں اس کا جائزہ کیا پیش کرتا، اس کے اوپر کیا کلام کرتا، کیا بتاؤں میں آپ کو کیا بیتی ہمارے ساتھ۔ سوچو وچار کے اندر تفکرات اتنے تھے کہ اب کس جانب سے اس خطبے کو پکڑا جائے اور سمجھا جائے۔ یہاں پر انہوں نے ابتدا کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اس کے بعد ایک آیت پڑھی ہے قرآن حکیم کی، وہ آیت بھی ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اور یقین مانے میں یہاں قسم تو نہیں اٹھاتا، لیکن اگر آپ میری بات پہ یقین کر لیں تو کئی حفاظ کرام سے میں نے مطالبہ کیا، پوچھا یار یہ بتاؤ یہ کیا صاحب پڑھ کیا رہے ہیں، کیونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، حافظ القرآن نہیں ہوں، میں عالم دین ضرور ہوں، قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوں۔ تو وہ ہمیں پھر آیات کی تلاش کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہاں پہ یہ آیت ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ الفاظ اس کے پتہ ہوں اور آیت کا نمبر نہ پتہ ہو، تو پھر کئی ایسے سافٹ ویئر ہیں یا کئی ایسی بکس ہیں، ان کے ذریعے تلاش کر لیتے ہیں ہم کہ یہ اصل آیت کس جگہ کے اوپر ہے۔ تو جب کوئی آیت کا کوئی لفظ پتہ ہی نہ چلے، کچھ اس کا سیاق اور سباق ہی نہ پتہ چلے، تو تلاش کیسے کرے بندہ؟ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی ہے اور پورا خطبہ اس آیت کے اوپر ہے۔ جب آیت ہی سمجھ نہیں آئے گی تو خطبہ خاک سمجھ آئے گا۔ وہ میں اس جناب تلاش و بسیار کے اندر بس میرا وقت گزر گیا کہ کہیں جا کے یہ مجھے سمجھ آ جائے کہ یہ حضرت حضور خلیفہ مسرور صاحب نے بولا کیا ہے۔
جس سے پوچھوں انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، یہ کیا بول کیا رہے ہیں، کچھ سمجھ آئے تو پتہ چلے، کسی جانب سے ان کو وہ پھر تلاش کیا جائے۔ تو جب سمجھ ہی نہ آئے تو پھر بندہ تلاش کیا کرے۔ بہرحال آج جا کر کہیں مجھے وہ سمجھ آئی ہے کہ یہ قرآن پاک کی کس آیت کو تلاوت کر رہے ہیں، وہ بھی بہت مشکل سے، وہ فی الدنیا والآخرہ اس قسم کے کچھ الفاظ تھے اس آیت کے اندر، تو وہ پورے قرآن حکیم سے تلاش کیے کہ یہ الفاظ کہاں پر موجود ہیں، وہ پھر کہیں جا کے ہمیں پتہ چلا اچھا یہ والی آیت ہے۔ اور آپ بھی سن لیں اس آیت کو، اور اگر تو آپ حافظ قرآن نہیں ہیں تو پھر تو آپ دیکھیں گے، ادھر ادھر ہی دیکھیں گے کہ اس کو کیا کریں ہم۔ حافظ قرآن بھی اگر آپ ہوئے تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے سمجھنا کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ سن لیں جی، پہلے آیت سن لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آپ نے آیت سن لی، دیکھا آپ نے، کچھ سمجھ نہیں آئی، اس کا سر پاؤں کچھ سمجھ نہیں آیا، این آؤں آئیں یاؤں ماؤں، بس یہی سمجھ آتا ہے، کچھ اور تو نہیں سمجھ آیا، آؤں یاؤں میاؤں۔ میں یہاں کیا کلام کروں، یہاں میں اور کچھ زیادہ اس کے اوپر کلام نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم ایک شخص کہتا ہے جی میں امیر المومنین، امیر المومنین، یہ کوئی چھوٹا لفظ ہے، یہ چھوٹی چیز ہے، یہ چھوٹا منصب ہے کوئی امیر المومنین؟ وہ قرآن حکیم تو پڑھنا سیکھ لو، اوپر سے دیکھ کے قرآن حکیم نہیں پڑھنا آ رہا، ایک لفظ نہیں سمجھ آ رہی کہ پڑھا کیا ہے، تو بنے ہیں جناب امیر المومنین، خلیفہ، گھر میں بیٹھ کے جو مرضی جس کو مرضی بنا دو، گھر کی جناب آپ کے اجازت ہے، آپ کو جو مرضی کریں، آپ مرضی ہیں، آپ قادیانی ہیں، جس کو مرضی خلافتیں دیں۔ آپ کے خلیفے بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کے مرزا قادیانی صاحب بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے تو قرآن حکیم کا وہ حشر کیا، الامان والحفیظ، قرآن حکیم کی ساری آیات کو اٹھا کے کہا یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، اور پھر قرآن کے اندر تحریف لفظی کی انہوں نے۔ قرآن حکیم کی آیت کے اندر اگر 10 الفاظ ہیں تو 8 الفاظ قرآن پاک کے لیے، 2 اپنی طرف سے ڈالے، کہا یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ تھی وہ آیت جناب جس کے اوپر پورا انہوں نے لیکچر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے ایک بات کی ہے، مثلا یہ اگر دنیاوی کام اگر کوئی نہیں کر رہا، مالی حالات بہت برے ہیں، تو تب بھی ابتلا آ جاتا ہے، انسان مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اسی ابتلا کی وجہ سے انسان پھر چور بھی بن جاتا ہے، قمار باز بھی بن جاتا ہے، جوا کھیلنے لگ جاتا ہے، ٹھگ بن جاتا ہے، ڈکیٹ بن جاتا ہے، اور کیا کیا بری عادتیں اختیار کر لیتا ہے۔ مالی کمزوری بھی برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ کاروبار جس کے پاس نہ ہو، بندے کے پاس کاروبار نہیں ہے، بالکل
وہ کاروبار کی تلاش کے اندر ہے، تو اب ہوتا کیا ہے، وہ بندہ چور بن جاتا ہے، ٹھگ بن جاتا ہے، وہ ڈکیتیاں کرتا ہے، لوفر اور لفنگا بن جاتا ہے۔ اور یہ غالباً اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مرزا غلام قادیانی صاحب کی سیرت کے اوپر یہ نہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ بچپن کے اندر جب مرزا صاحب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو یہ سیرت المہدی کے اندر اس کے حصہ اول صفحہ 38 کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے، آپ ہی سن لیں۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پینشن موصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن موصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی صاحب جو کہ نبی تھے، رسول بنتے تھے، میں رسول ہوں، نبی ہوں، حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے۔ یہ چوری کی عادت تو پہلے مرزا صاحب کو بچپن سے ہی پڑی ہوئی تھی۔ ابا کی پینشن کھا گئے، دادا کی پینشن، دوڑ گئے اور گھر شرم کے مارے واپس ہی نہیں آئے۔ اور یہ کیفیت ہے آپ کے مرزا صاحب کی، جن کو آپ نبی کہتے ہیں۔ خلیفہ مسرور صاحب نے سچ کہا کہ جب کاروبار نہ ہو، تنگی کا جناب دور دورہ ہو، تو بندہ چور چکا ڈکیت بن جاتا ہے۔ اور مرزا صاحب بھی، ان کے پاس کاروبار تو تھا نہیں۔ سیالکوٹ کے اندر وہ جناب کیا بیتی ان کے ساتھ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کی اپنی کتب کے اندر۔ انہوں نے وہ پیپر دیے، امتحان دیا، تو جناب اس کے اندر بھی فیل ہو جاتے ہیں حضرت۔ اب نوکری بھی چھوٹ گئی، اور وہاں وہ ایک کلرک تھے حضرت صاحب، سٹام فروش مرزا صاحب، تو وہاں سے بھی نوکری چلی گئی۔ تو بعد میں انہوں نے پھر کیا کیا، وہ سب کے سامنے، جناب میں 50 کتابیں لکھنے لگا ہوں، پیسے جمع کرا دو جلدی جلدی، میں غریب انسان ہوں، نوکری تو میرے پاس ہے نہیں، تو 50 کتابیں میں نے لکھنی ہیں اسلام کی تقویت کے لیے، بہت تو بڑے پیسے اس کے اوپر خرچے آئیں گے۔ 50 کتابوں کے پیسے لوگوں سے موصول کیے حضرت نے، جو کروڑوں روپیہ بنتا ہے، بلکہ اربوں روپیہ اس دور حاضر کے اندر اربوں روپیہ بنتا ہے، جو اس وقت کا مرزا صاحب نے اکٹھا کیا تھا 50 کتابیں لکھنے کے وعدے کے اوپر۔ اب 5 کتابیں لکھ دیں، چھوٹے چھوٹے رسالے 5 لکھ کر لوگوں کو کہا کہ یہ لو جی 50 پوری ہو گئی۔ پہلے 4 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، پھر 25 سال بعد ایک اور چھوٹا سا رسالہ لکھ کر کہا یہ 5 کتابیں اصل میں 50 ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت جی کیوں ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو، کیوں ٹھگیاں لگا رہے ہو، ایسی ہمیں بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ ہم لقمہ کیا منہ میں نہیں ڈالتے، کسی اور جگہ کانوں میں ڈالتے ہیں کیا؟ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، 5 کتابیں آپ کہہ رہے ہیں 50 ہیں۔ حضرت نے کہا اوہو یہ روحانی باتیں ہیں، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ 50 اور 5 میں ایک صفر کا ہی فرق ہے۔ آپ نے سچ کہا خلیفہ جی، بالکل سچ کہا۔ جب بندے کے پاس نوکری نہ ہو، حالات ماڑے ہوں، پھر بندہ ٹھگ بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے، ڈکیت بن جاتا ہے، اور پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے پھر وہ۔ تو بہرحال جی یہ خطبہ تھا، اور اس کے اوپر مزید کیا کلام کریں ہم۔ آخر میں پیغام سن لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آن لائن درس نظامی کرواتے ہیں الحمدللہ، اور بہت بڑا آن لائن درس نظامی کا نیٹ ورک ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ پوری دنیا کے کثیر طلباء اور طالبات ہمارے پاس پڑھتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے کورسز ہم کرواتے ہیں۔ حال ہی میں ہم
یہ چونکہ رمضان شریف آ رہا ہے تو 2 کورس ہم شروع کر رہے ہیں، ایک عربی گرامر کا کورس 1 مہینے کا، اور ایک منطق، علم منطق کا کورس 1 مہینے کا۔ یہ 20 شوال کو یہ کلاس شروع ہوگی، 20 شعبان کو کلاس شروع ہوگی، اور 27 رمضان شریف تک یہ کلاس ہوگی، دونوں کلاسیں۔ وقت الگ الگ ہوں گے ان کے، تو دونوں کلاسوں کے اندر آپ سے گزارش ہے آپ شرکت کریں لازمی طور پہ۔ یہاں سکرین کے اوپر آپ کو واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا، آپ اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کریں، اور یہ چونکہ یہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان شریف کے بعد پتہ نہیں کب اس ویڈیو کو دیکھیں، تو آپ جب بھی دیکھیں تو آپ فوری طور پہ رابطہ کریں، چونکہ یہ کورس ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کورس ہم کرواتے ہی رہتے ہیں، ہمہ وقت پورا سال یہ کورس ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ آج کل کون سا کورس جاری ہے۔ درس نظامی چونکہ 4 سال کی ہم کرواتے ہیں آن لائن شارٹ کورس، تو وہ تو چونکہ ہوتی رہتی ہے، تو آپ جب جی چاہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ان کورسز کو آپ کریں۔ اس کے علاوہ حیات عیسیٰ کتاب انشاءاللہ چھپنے کو ہے، مخیر حضرات سے ہم بھی اپیل کرتے ہیں، ایک مرزا نے بھی اپیل کی تھی، وہ اسلام کے نام کے اوپر جناب 50 کتابیں لکھیں گے، تو وہ ابھی آپ نے کہانی سن لی، اور ہمارے لیکچرز آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ان میں تفصیلات پوری کتابوں کی دی ہوئی ہیں۔ تو یہ کتاب حیات عیسیٰ کے اوپر، چونکہ یہ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ قرآن اور حدیث میں جس عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ عیسیٰ اصل میں ہوں، وہ پرانا عیسیٰ مر گیا، استغفر اللہ، وہ ان کی قبر ہے، کشمیر کے اندر قبر ہے۔ تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسا علمی مواد اپنے مسلمانوں کو دیا جائے کہ اگر یہ اعتراض کریں تو اس کے اندر جواب دے سکیں، کیونکہ اعتراضات بہت زیادہ یہ قادیانی مرزائی کرتے ہیں۔ تو حیات عیسیٰ کے اوپر 900 صفحات کے اوپر مشتمل ہم نے کتاب لکھی، بہت جامع ماننے، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا آپ کو۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ اس کو چھپوا کر تقسیم کریں، فری تقسیم کریں جو مخیر حضرات ہیں، تو ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ جامعہ تقابل ادیان بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے، جس کو یہ ایک خواب ہے، ابھی تک اللہ کرے کہ یہ خواب ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ پورا ہوتا دکھائی دے۔ جامعہ تقابل ادیان بنانا چاہ رہے ہیں جس میں جمیع مذاہب کا علم اور ان کے اعتراضات کے جوابات کے لیے اسکالرز تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔